بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کو میں اسٹوریز آف سائنس فرام دی اسلامک پاسٹ کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر جنرل موضوع تو ہمارا وہی ہے کہ ہم کچھ سائنسدانوں کا تعارف کرا رہے ہیں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اس کا تعلق 13ویں صدی کے ایک مشہور سرجن ابن نفیس سے ہے۔ تاریخ سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی انتھوزیسٹ اگر یہ سوال کر بیٹھے کہ سرکولیشن آف بلڈ کا نظریہ کس نے پیش کیا، کس نے پہلی بار پیش کیا، تو بالعموم روایتی طور پر ہاروے کا نام لیا جائے گا۔ لیکن یہ بات سمجھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ سائنس یا کسی سائنٹیفک ڈسکوری کا جواب اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوا کرتا۔ یعنی یہ کہنا، یہ بتانا بہت مشکل کام ہے کہ یہ ڈسکوری فلاں شخص نے کی تھی، اس لیے کہ ڈسکوریز جو ہوتی ہیں وہ اصل میں بلڈ اپ ہوتی ہیں۔ ماضی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر چکے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ مختلف لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتے ہوتے پھر ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ ایک فائنل بات ایک شخص کہہ دیتا ہے، اس کو ہم ڈسکوری بالعموم اس کے نام سے کہہ ڈالتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ڈسکور کیا۔ لیکن یہ 100% سچ نہیں ہوتا، اس میں تمام وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہ اس سے پہلے اس فیلڈ میں کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ تصور کہ بلڈ سرکولیشن پہلی بار ہاروے نے پیش کیا تھا، یہ اصل میں 1912 میں یہ تصور ٹوٹنے لگا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ برلن کی ایک لائبریری میں کچھ مخطوطے، کچھ مینوسکرپٹ ایسے ملے تھے جن کو پڑھنے کے بعد یہ ڈسیفر ہوا کہ 13ویں صدی کا یہ سائنٹسٹ جس کا نام ابن نفیس تھا، یہ کام اس وقت یہ کر چکا تھا۔ اس نے یہ بتا دیا تھا کہ سرکولیشن آف بلڈ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اصل میں ابھی تک جو تصور چلا آ رہا تھا ابن نفیس سے پہلے، وہ یہ تھا، وہ گیلن کا تصور تھا۔ گیلن نے یہ بات کہی تھی کہ جو رائٹ سائڈ کا جو پارٹ ہے دل کا، اس سے لیفٹ پارٹ میں، لیفٹ چیمبر میں جب بلڈ جاتا ہے تو بیچ میں جو وال ہے اس میں کچھ انویزیبل کچھ پورس ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے گزرتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انویزیبل پورس نہیں ہوتے، اور نہ ویسے پورس ہوتے ہیں اور نہ انویزیبل پورس ہوتے ہیں۔ ابن نفیس نے یہ تصور پیش کیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بلڈ رائٹ چیمبر سے، رائٹ سائڈ کے چیمبر سے یہ گزرتا ہے وایا لنگز، آرٹریز کے ذریعے، پلمونری آرٹریز کے ذریعے لنگز میں پہنچتا ہے، پھر پلمونری وینز کے ذریعے سے ہوتا ہوا پھر یہ لیفٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ لیفٹ میں نہیں پہنچتا، لیفٹ چیمبر میں نہیں پہنچتا، بلکہ وایا لنگز، فرسٹ تھرو آرٹریز دین تھرو وینز، وہاں یہ پہنچتا ہے۔ اس میں ابن نفیس نے جو لفظ استعمال کیا، اس نے کہا کہ اس میں اسپرٹ ایڈ ہو جاتی ہے۔ جب وہ لیفٹ میں پہنچتا ہے تو اسپرٹ ایڈ ہو جاتی ہے، یعنی ایک بات تو اس طرح کہی کہ وہاں سے ہوا سے اس کا مکسنگ ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ بھی اس نے استعمال کیا کہ وہاں پہ اسپرٹ ایڈ ہو جاتی ہے۔ اب اسپرٹ سے مراد موسٹ پروبیبلی یہ ہے کہ وہ اس میں پیوریفیکیشن ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت آج ہمیں معلوم ہے کہ CO2 نکل کے پھر اس میں آکسیجن شامل ہو جاتی ہے خون کے اندر، پھر خون آگے بڑھتا ہے لیفٹ چیمبر میں پہنچتے یہ اس کی صفائی کا پروسیس ہے۔ لیکن اس زمانے میں، اور نہ ہی ولیم ہاروے کے زمانے میں، نہ تو آکسیجن کی ابھی ڈسکور ہوئی تھی، اور نہ ہی آکسیجن کے علاوہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ڈسکوری ہوئی تھی۔ تو وہ بھی اسی طرح سے ایسی ٹرمز میں استعمال کرتے تھے جو کہ بہت واضح نہیں تھیں، لیکن اتنا ضرور معلوم تھا کہ کچھ ہوتا ہے دل کے اندر جب یہ رائٹ سے لیفٹ چیمبر میں پہنچتا ہے تو کچھ ہوتا ہے، سمتھنگ گوز، کچھ اس میں کچھ کام ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں تک اس نے بیان کیا۔ اب بعض مورخین نے سوال اٹھایا کہ پھر لیفٹ میں پہنچنے کے بعد پھر بلڈ کس طرح سے اگین رائٹ چیمبر میں پہنچتا ہے۔ تو یہ بات ابن نفیس نے واضح نہیں کی، اس کو واضح کیا ہاروے نے۔ اس نے کہا کہ جب جو بیٹنگ ہوتی ہے ہارٹ کی، یعنی پمپنگ ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ بلڈ جو پیور بلڈ ہے، پھر وہ اس میں پہنچتا ہے رائٹ میں،
لیفٹ سے ہوتا ہوا اور پھر اسی پروسیس سے بہرحال وہ گزرتا رہتا ہے۔ تو گویا یہ جو ابن نفیس کا جو نظریہ تھا سرکولیشن آف بلڈ کا، وہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ٹرانزٹری ایک سرکولیشن ہے، یہ مکمل سرکولیشن نہیں ہے بلکہ ٹرانزٹری ہے۔ مورخین، دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ یہ اس کو مکمل طور پہ بیان کیا وہ ہاروے نے بیان کیا، and that's why he is known as the one who discovered the theory of blood circulation۔ دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، پوری بات اس نے کہی تھی ابن نفیس نے، اور اس کو وہ ابن نفیسی کو بلڈ سرکولیشن کے نظریے کا خالق تسلیم کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ابن نفیس اپنے وقت کا سب سے بڑا فزیولوجسٹ اور سب سے بڑا اناٹمسٹ تھا، یعنی یہ مورخین کا خیال ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا وہ سرجن بھی تھا، سرجری پہ بھی اس نے کام کیا، اور اس نے بلکہ اپنے بہت سے پروسیجرز بیان بھی کیے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور اس فیلڈ کے علاوہ بھی اس نے وہ ہسٹورین بھی ہے، لنگوسٹک میں بھی کام کیا ہے اس نے، اور ایسٹروفزسسٹ بھی ہے، ایسٹرونومر بھی ہے، اور فلاسفر بھی ہے، لاجیشین بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کہانی کار بھی ہے، اس نے بعض افسانے بھی لکھے ہیں۔ یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جو ظاہر ہے اس کے جو مین فیلڈ ہے اس کے علاوہ ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ اے پولیمیتھ۔ اب یہ بھی پڑھنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی پوری زندگی قاہرہ، یعنی زیادہ تر زندگی کا جو میچور زندگی کا جو حصہ ہے وہ قاہرہ میں گزرا، اور یہ جو سلطان بیبرس جس نے کہ منگولوں کا جو انویژن تھا عالم اسلام پر، اس کو پہلی بار روکا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر منگول عالم اسلام پر ان کا قبضہ ختم ہوا، یا وہ سب مسلمان ہو گئے۔ تو پہلی بار جس شخص نے ان کو شکست دی وہ سلطان بیبرس تھا، اس کے دربار کا ہی واز اے فزیشین، اس کے دربار کا فزیشین تھا۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بھی بات رہنی چاہیے۔ اور وہاں کا ایک اسکول تھا المصریہ کا، وہاں پر وہ فقہ پر لیکچر بھی دیتے تھے، یعنی یہ واز اے اسکالر آلسو ان دیٹ سینس، اسلامک اسکالر کی حیثیت سے بھی وہ معروف تھے۔ اس بات کا، ان کی ذہانت کا، ان کے تجربے کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ ابھی ارلی 30s ہی میں تھا کہ اس نے اپنی جو اس کی مشہور کتاب ہوئی، جس کی بنا پہ وہ مشہور ہوا، اس کی کتاب کا نام تھا الشامل فی الطب، اور یعنی اس کو ترجمہ ہو، جب اس کی لاطینی میں ترجمہ ہوئی یا بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا تو اس کا نام ہوا کمپریہنسو بک آن دی آرٹ آف میڈیسن۔ تو اس کتاب کو، یہ کتاب 80 جلدوں میں ہے، اور 80 جلدیں اس نے ارلی 30s میں اپنے مکمل کر لی تھیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ابن نفیس کا مقام اس اعتبار سے بہت بلند ہے کہ اس نے فزیولوجی اور اناٹمی کے میدان میں، سرجری کے میدان میں بھی کام کیا، اور یہ جو میجر کنٹریبیوشن اس کا ہے سرکولیشن آف بلڈ کا، اس میں اس کو ایک عالمی شہرت آج بھی حاصل ہے، لوگ اس کے نام سے اسی طرح جانتے ہیں۔ یعنی ولیم ہاروے کو اگر وہ سرکولیشن بلڈ کا اصل خالق مانتے ہیں تو اس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ جو بنیادیں، بیسک بنیادیں جو فراہم کر دی تھیں وہ ابن نفیس نے فراہم کر دی تھیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ کا ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے جو اصل میں اسی کو بلڈ سرکولیشن کا خالق مانتا ہے۔ یہ شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے سائنس کے میدان میں اور سائنس کی مختلف شاخوں کے میدان میں بڑے بنیادی کام کیے ہیں، اور اس مقام پر علم کو اور سائنس کو لے گئے ہیں آج جن مقام پر آگے کام بڑھاتے ہوئے آج سائنس نے وہ تمام وہ اتنی عظیم الشان ڈسکوریز اور تحقیقات کی ہیں جن سے آج ہم خود مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ ان ایسے تمام بزرگوں کو، ایسے تمام محققین کو ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے۔